السلام علیکم دوستو۔ سال میں ایک ایسا دن آتا ہے جو عام دنوں جیسا نہیں ہوتا، ایک ایسا دن جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا ہے، اور یہ دن کوئی اور نہیں بلکہ 10 ذی الحج کا مبارک دن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے سال میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور پسندیدہ دن کون سا ہے؟ ہماری نظروں میں شاید کوئی اور دن ہو، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس ایک اکیلے دن میں اللہ نے کون سی برکتیں چھپائی ہیں اور کیوں اس دن کا ایک ایک لمحہ ہماری آخرت بدل سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس عظیم دن کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ دوستو، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اپنی ہی فضیلت ہے، جن کی قسم خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھائی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو مقام اور رتبہ 10ویں ذی الحج کو ملا ہے وہ سب سے الگ ہے۔ اس دن کو حج اکبر کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حاجی مینا میں موجود ہوتے ہیں، رمی شیطان کو کنکریاں مارتے قربانی کرتے ہیں اور اپنے بال کٹوا کر اللہ کی رضا کے لیے احرام کھولتے ہیں۔ ایک طرف میدان عرفات کی برکتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف پورے عالم اسلام میں تکبیرات کی گونج ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس دن دنیا کے کونے کونے سے صرف اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو، وہ دن کتنا مبارک ہوگا۔ 10 ذی الحج کا سب سے بڑا اور مخصوص عمل ہے قربانی۔ یہ قربانی صرف ایک رسم یا گوشت کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اس عظیم اور تاریخی واقعے کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم پر اپنے جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب باپ نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب چھری چلی تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جنت سے دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا اور قربانی کو قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتا ہے۔ اس کے جسم پر جتنی بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ دوستو، اس مبارک دن کو ہم نے صرف تیار ہونے یا گھومنے پھرنے میں ضائع نہیں کرنا۔ 10 ذی الحج کے کچھ اہم اعمال ہیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، غسل اور زینت۔ عید کی نماز کے لیے غسل کرنا، صاف یا نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نمبر 2، عید کی نماز۔ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، تکبیرات تشریق کا اہتمام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا مت بھولیں۔ کچھ کھانے سے پہلے قربانی۔ سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، بلکہ نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت سے دن کی پہلی خوراک لی جائے۔ قربانی کا اصل پیغام۔
لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف فرماتا ہے، اللہ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر ہم لاکھوں کا جانور خریدیں لیکن دل میں دکھاوا ہو یا بڑائی جتانے کا شوق ہو تو وہ قربانی برباد ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے نفس، اپنی برائیوں اور اپنی انا یعنی ایگو کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیں۔ اس عید پر اپنے ساتھ ساتھ اپنے غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں اور محتاجوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اپنی قربانی میں ان کا حصہ سب سے پہلے نکالیں جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے۔ دوستوں، 10 ذی الحج کا یہ عظیم دن دنیا میں ہر سال آتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال ہم اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے اس مبارک دن کی قدر کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ میرے پیاری بہن بھائیوں، اس سال ہم لوگ تو قربانی نہیں کر سکے، لیکن دعا ہے اگلے سال ہمیں اور ہم جیسے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے، میرا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو قربانی کر رہی ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ان کی قربانیوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس دن کی فضیلت معلوم ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور ایمان افروز ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ایک بات، اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو کامنٹ میں الحمدللہ لکھنا نہ بھولیے گا، اور جو نہیں کر رہے وہ لکھیے انشاءاللہ۔